بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله جس چادر پہ بلا لیا جس چاہا اپنا بنا لیا جس چادر پہ بلا لیا جس چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه تفریح ملتی ہے۔ یہ جو حدیث ہے اس پر امام ابن کثیر نے خوب بات کہی ہے۔ یہ امام ابن کثیر جو بڑے روشن خیال عالم اور مفسر تصور ہوتے ہیں، عباس بن عبد المطلب ہے، ان کو خواب میں دیکھا، انہوں نے کہا لم الق بعدکم خیرا، مجھے کوئی خیر بعد میں نہ ملی غیر انی سقیت فی هذه بطاقتی صہیبہ، سوائے اس کے کہ صہیبہ کو آزاد کرنے پر اس دن عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، اور اشارہ کیا اشارہ الی نکرۃ التی بین الابہام والتی تلیہ من الاصابع، ان انگلیوں کے درمیان کے حصے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ حضرت عباس اخوہ العباس نے دیکھا۔ وکان ذلک بعد سنۃ من وفات ابی لہب، ابو لہب کے مرنے کے سال بعد اس کو خواب آیا اور اس نے کہا انہ لیخفف علی فی مثل یوم الاثنین، اور یہ جو عذاب مجھ پر اٹھایا جاتا ہے ہر ہفتے میں صرف پیر کے دن اٹھایا جاتا ہے، پیر کے دن۔ اب امام ابن کثیر لکھتے ہیں پیر کا دن کیا تھا، لأنہ لما بشرتہ سویبہ بمیلاد ابن اخیہ محمد ابن عبداللہ، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پیر کا دن تھا جب حضور کی ولادت ہوئی، اور سویبہ نے میلاد مصطفیٰ کی خوشخبری ابو لہب کو آ کے سنائی۔ آتقہا من ساعتہ، ابو لہب نے میلاد محمد کی بات سن کر اس کو آزاد کر دیا تھا، اس حضور کے میلاد کی خوشی کے صدقے اس پر دوزخ کرنے والا۔ اگر وہ میلاد مصطفیٰ میلاد النبی سمجھ کر حضور سے محبت اور غلامی کے رشتے میں خوشیاں منائے گا، صدقہ کرے گا، خیرات کرے گا، ضیافت کرے گا، طاعت کرے گا، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس ونصلي ونسلم على رسول الكريم
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال الله تعالى في مقام آخر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم. سرپرست منہاج القرآن ویمن لیگ پشاور محترمہ روبینہ معین صاحبہ، منہاج القرآن ویمن لیگ پشاور کی جملہ ذمہ داران عہدیداران اور پشاور کی سرزمین پر منعقدہ 31ویں سالانہ عظیم الشان محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شریک معزز مہمانان گرامی قدر، عشاقان مصطفیٰ، معزز خواتین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و کرم اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم سب حضور علیہ السلام کی اس کائنات ارضی میں تشریف آوری پر خوشی، جشن اور مسرت کا اظہار کرنے اور اللہ رب العزت کے حضور شکر بجا لانے کے لیے جمع ہیں۔ میں دعا گو اللہ رب العزت یہ عظیم کاوش جو منہاج القرآن ویمن لیگ پشاور کی گزشتہ 3 دہائیوں سے اس سرزمین پر جاری ہے، اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور تا دم آخر حضور علیہ السلام کے ذکر کی اسی طرح توفیق دیے رکھے اور یہ صحرا جو منہاج القرآن ویمن لیگ پشاور کی روح رواں سرپرست محترمہ روبینہ معین صاحبہ اور ان کی ٹیم کے سر ہے، اللہ رب العزت ان کے لیے اس کو توشہ دنیا بھی بنائے اور توشہ آخرت بھی بنائے۔ ماشاءاللہ یہ بہت بڑا عدد ہے، پوری دنیا میں منہاج القرآن ویمن لیگ پاکستان کے اندر اور باہر محفل میلاد منعقد کرتی ہے، لیکن شاید منہاج القرآن ویمن لیگ کا سب سے بڑا پروگرام پشاور میں ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ اور مجھے بتایا گیا ہے کہ ربیع الاول سے پہلے بہنیں خود سے فنڈ ریزنگ کرتی ہیں اس پروگرام کے لیے، ایک ربیع الاول کمیٹی بھی ڈالی جاتی ہے اور پھر بہنیں اپنی جیب سے بھی ڈالتی ہیں، خرچ کرتی ہیں اور چند ڈونرز بھی اس پروگرام کے لیے حاضر ہیں ماشاءاللہ۔ سو میں منہاج القرآن ویمن لیگ پشاور ڈسٹرکٹ کی ایگزیکٹو ممبرز، ان کے ہیلپرز، کارکنان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے بہت بہت مبارکباد دینا چاہتی ہوں، اور بالخصوص باجی روبینہ معین صاحبہ، سبیحہ اشتیاق، اسماء مرتضیٰ، باجی شبانہ اقبال، زرتاج بخاری صاحبہ، سعدیہ ہما، فرقانہ شریف، نگہت اشتیاق اور انفیکٹ تمام بہنوں کو جو ہر سال اس محفل کو انتظامیہ میں شامل ہوتی ہیں، نہ صرف اس کا حصہ بنتی ہیں اور اپنا مال اور اپنا قیمتی وقت خرچ کرتی ہیں، بلکہ بہت خوبصورت انداز سے اس محفل کو کامیاب کرتی ہیں ماشاءاللہ۔ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین۔ محفل میلاد کا یہ پروگرام کیا ہوا ہے وومن ونگ KPK اور روبینہ معین صاحبہ نے، جس میں مرکزی رہنماؤں نے بھی شرکت کی ہے اور ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہاں پہ آ کر ان کو کیسا لگا محفل میلاد کا یہ پروگرام اور یہاں کی ریسیپشن اور یہاں کی جو انہوں نے آرگنائز کیا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، تھوڑا سا ذرا اپنی یہ تحریک کے بارے میں بتائیے گا، پارٹی کے بارے میں بتا دیجیے گا اور یہاں پہ آنے کا تھوڑا سا ذرا بتا دیجیے گا۔ یہ یہاں پر منہاج القرآن ویمن لیگ جو ہماری ڈسٹرکٹ کی ٹیم ہے، ویمن لیگ پاکستان کی، انہوں نے یہ ان کی 3 دہائیوں سے الحمدللہ یہاں پر خواتین کے لیے بالخصوص
جس میں بچے بھی شرکت کرتے ہیں. ڈفرینٹ اسٹالز ہوتے ہیں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے موقع پر خواتین کے اندر ایک محبت کا، امن کا، رواداری کا، جو بین المذاہب رواداری ہے، بین المسالک رواداری ہے، اس کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ کا کردار اور آپ کے اخلاق کو خواتین تک یہ ایک بہت اہم میسج پہنچانے کے لیے اس طرح کی مختلف نشستوں کا اہتمام ہوتا ہے، جس میں سے ایک نشست یہ ہے جو پچھلی 3 دہائیوں سے جاری ہے. تو اس طرح کی ویسے تو پورے پاکستان میں الحمدللہ ویمن لیگ کے پلیٹ فارم سے ہوتی ہیں، لیکن یہ پشاور کی جو نشست ہے، یہ جو ان کی محفل ہے، اٹ از ون آف دی بگیسٹ محافل جو ویمن لیگ کے پلیٹ فارم سے ہوتی ہیں، اور یہ سب سے گزشتہ 3 دہائیوں سے 30 سالوں سے ہو رہی ہے. تو یہ سب سے پرانی اس طرح کی نشستوں میں سے بھی ایک ہے. آپ نے دیکھا کتنی بڑی تعداد میں یہاں پر خواتین نے شرکت کی ہے، تو ان تک ایک بڑا اہم میسج جو آج کی نئی نسل کی ضرورت بھی ہے، جو خاص طور پہ خواتین کی تعلیم و تربیت سے متعلق ہے، وہ میسج پہنچانے کے لیے پورے پاکستان میں بالخصوص پشاور میں اس طرح کی محافل ہوتی ہیں. ٹھیک جی، کیا سمجھتی ہیں کہ آج کل رجحان جو ہے اس طرف تھوڑا بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے، اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رجحان اس کا بڑھ رہا ہے. اب تو گلی گلی میں میلاد ہو رہے ہیں، اور میں خاص طور پہ ڈسٹرکٹ پشاور کی تنظیم کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے یہ ان کا 31واں سالانہ محفل میلاد تھا. انہوں نے جو بیج بویا تھا، اب یہ تو نگر نگر ہو رہا ہے. یہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا ہے کہ انہوں نے عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چراغ ایسے جلائے ہیں جس میں ان کی سیرت و کردار کو اپنا عمل بنانے کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم دیا ہے جس پہ اب گلی گلی میں اور ہر ایک مسلک جو ہے وہ محفل میلاد کا یہ انعقاد کر رہا ہے. پاکستان سے باہر ہر جگہ پہ الحمدللہ یہ چراغ روشن ہو رہے ہیں. امن کے، محبت کے اور عقائد کے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے یہ بہترین ذریعہ ہے، جس میں محفل میلاد سجا کے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تجدید عہد وفا بھی کرتے ہیں، اور ان سے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، اتباع اور ان کی سیرت اور کردار کے درس بھی دیے جاتے ہیں، اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہم یہ انعقاد کرتے ہیں محافل کا. ٹھیک جی، منہاج القرآن وومن ونگ جو ہے بہت زیادہ ایکٹیو، خاص کر ہم تو یہاں کے پی کے سے تعلق ہے ہمارا، اور یہاں پہ بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتا ہے. کیا سمجھتی ہیں لوگ اس طرف کیوں آئیں؟ رجحان کی وجہ بتا دیجیے گا، اور بتا دیجیے گا کہ آپ کی اس منہاج القرآن میں کون سی ایسی بات ہے جو کہ باقی پارٹیوں میں نہیں؟ منہاج القرآن محبت، رواداری، امن اور سلام. ہمارا جیسے دین ہے محبت، رحمت اور امن کا دین ہے، تو منہاج القرآن امن کا پیغام گلی گلی پھیلا رہا ہے. یہاں پہ نفرتیں نہیں ہیں، محبتیں بانٹی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ کشاں اس منہاج القرآن میں شامل ہو رہے ہیں. ہمارے ہر فورم کے لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری خواتین اس پلیٹ فارم میں کس طرح اس پلیٹ فارم پہ آ رہی ہیں. کثیر تعداد میں آپ کے سامنے یہ محفل ہے، اور یہ ایک محفل نہیں، یہاں پہ ہمارے چھوٹے چھوٹے جو گاؤں ہیں، چھوٹے چھوٹے شہر ہیں، وہاں پہ بھی ہزاروں کی تعداد میں خواتین اس طرح کی محافل اور بڑے منظم طریقے سے یہ اس طرح کا انعقاد کر رہی ہیں. ٹھیک جی، اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحب کا جو ویژن ہے امت مسلمہ کے لیے، ایک پیس اور محبت اور رواداری کے پیغام کے لیے، اس کا منہ بولتا ثبوت اس طرح کی محافل ہیں. ہمارے ہاں کسی بھی مسلک کے لیے، کسی بھی مذہب کے لیے کبھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا. منہاج القرآن کے دروازے ہر مسلک کے لیے، ہر مذہب کے لیے کھلے ہیں. نہ یہاں پر کوئی تکفیری رویہ اس طرح کا اپنایا جاتا ہے، نہ کوئی یہاں پر اس طرح کا فتویٰ بازی کا کوئی ماحول ہے. ڈاکٹر صاحب کی یہ تربیت اور ان کا ویژن اور ان کا نظریہ ہی یہ نہیں ہے. وہ تو ہمیشہ امت مسلمہ کی وحدت کی بات کرتے ہیں، امت مسلمہ کی یونٹی کی بات کرتے ہیں. تو اس کا عملی مظاہرہ اس طرح کی نشستیں اور محافل بھی ہیں. لوگوں کا جو بہت زیادہ رجحان اور رویہ منہاج القرآن کی طرف آپ دیکھتے ہیں، خاص طور پہ ینگسٹرز کا، یوتھ کا، نئی نسل کا، وہ دراصل وہ اعتدال کا، ماڈریشن کا پیغام ہے، وہ نان سیکٹیرینزم کا پیغام ہے، وہ پیس کا پیغام ہے، جو اسلام کا ایک ایسا چہرہ، اسلام کا حقیقی چہرہ جو امن پر مبنی ہے، جو رواداری پر مبنی ہے، جو ایک دوسرے کی میوچل رسپیکٹ پر مبنی ہے. جب وہ چہرہ دکھایا جاتا ہے، وہ پیش کیا جاتا ہے، تو اس سے یقیناً لوگ نہ صرف اسلام کی حقیقی تعلیمات سے آگاہ ہوتے ہیں، بلکہ وہ اس کی طرف اٹریکٹ بھی ہوتے ہیں. خاص طور پہ ینگسٹرز کے لیے یہ پیغام.
ٹھیک جی ناظرین، ایک بات آپ نے نوٹ کی ہوگی، یہ ویڈیوز میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تعداد بہت زیادہ ہے یہاں پہ وومن کا، اور پشاور میں ایسی تقریب کرنا یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، جس کا کریڈٹ جو ہے جیسے کہ نائب صدر نے اور مرکزی قائدین نے کریڈٹ جو ہے روبینہ معین صاحبہ کو دی۔ میں خود بھی حیران ہوں، اتنی زیادہ تعداد میں پشاور میں ہماری فیمیل کو اکٹھی کرنا، یہ محفل میلاد کو جو ہے آرگنائز کرنا، یہ سارا کریڈٹ جو ہے روبینہ معین صاحبہ کو جاتا ہے۔ کیا سمجھتی ہیں جی، کیا پیغام دیں گے اور کتنے شعبے ہیں، کس طرح دعوت دیں گی اپنے اس منہاج القرآن کے لیے لوگوں کو؟ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ آئے، اور اس سے پہلے بھی اکثر ایونٹس میں آپ ہمارے ساتھ رہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہم ویمن لیگ کھڑی ہیں، چاہے سلیب زدگان کی امداد ہے، دور دراز علاقوں میں ہم گئے ہیں، اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہمارے بچوں کی ایکٹیویٹیز کس جوش و جذبے کے ساتھ وہ شب میلاد، حضور کے میلاد کی جو چاند رات مناتے، وہ بھی آپ نے دیکھا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا، اصل میں خواتین کے لیے یہ بہت زیادہ ایک موٹیویشن کی بات ہوتی ہے کہ اس دور میں ان کو وہ محبت، وہ عشق کی باتیں سنائی جائیں جو کہ اب کتابوں میں بند ہو کے رہ گئی ہیں۔ تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا یہ بہت بڑا ایک کارنامہ ہے، ایک بہت ہی ایک ایسی جو میں کسی اور تحریک میں نہیں دیکھ سکتی۔ ہمارے جو آپ دیکھ رہی ٹیم ورک ہے، یہ سارا ایک ٹیم ورک ہے جس میں تمام خواتین مل جل کے اور ایک آپ اسے کے جذبے کے ساتھ، ایک ہوتا ہے آپ پیسے کے لیے کام کرتے ہیں، دنیا کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن یہ جو آپ سارا کام دیکھ رہے ہیں یہ صرف جذبہ ہے، یہ عشق رسول ہے، یہ حضور کی محبت ہے، اور اس میں وہ اپنی جیبوں سے لگا رہی ہیں، اپنی خود فنڈ ریزنگ کر رہی ہیں، اور یہ سب کچھ انہوں نے خود آرگنائز کیا ہے۔ آپ نے دیکھا یہاں آپ کو کوئی مرد نظر نہیں آیا ہوگا، یہاں سب خواتین ہر چیز کو مینیج کر رہی ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں جو گزر چکی ہیں، اور منہاج القرآن واپس اس دور کو زندہ کر رہا ہے، وہ جو عشق کی باتیں، وہ جو محبت رسول کی باتیں، وہ جو شب بیداریاں، وہ جو درود پاک کی کثرتیں، پھر سب سے بڑی بات کہ آپ نے دیکھے کہ سب خواتین بہت باپردہ، باحیا، اس وجہ سے پشاور کے علاقے میں یہ چیز بہت اچھے طریقے سے پھیل رہی ہے کہ یہاں کا ماحول ایسا ہے۔ بڑا اسٹرک آپ نے رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ، پردے کا انتظام بڑا زبردست تھا۔ میں آپ سے تقریباً آپ کے آنے کے تھوڑی دیر بعد آیا تھا، اور اس وقت سے ابھی رات کے 10:30 بج رہے ہیں، ابھی تک جو ہے میں انتظامات کو دیکھ رہا ہوں، بڑی خوبصورت انداز سے باپردہ طریقے سے یہاں کے مینیج کر رہی ہیں۔ کیا پیغام دیں گی جتنے بھی عوام ہیں؟ بس پیغام یہی ہے کہ لوٹ کے آئیے، اپنے نبی کی طرف لوٹ کے آئیے، فتویٰ بازی، نفرت، ایک دوسرے پہ فتوے، ایک دوسرے سے نفرت کرنا، اس کو ختم کر دیں۔ اسلام کا کتنا خوبصورت چہرہ ہے، اس میں نہ آپ کسی مذہب کی قید رکھ سکتے ہیں، نہ کسی مسلک کی قید رکھ سکتے ہیں، نہ کسی فرقے کی۔ تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری جس طرح پیس، امن اور اسلام کا خوبصورت چہرہ دنیا کو دکھا رہے ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہیں، اور ہمیں فخر ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ رب کریم نے اس دور میں، اس دور دجال میں، فتنوں کے دور میں اللہ نے ہمیں ایسی تحریک نصیب کی ہے جہاں پہ عشق رسول، عشق الہی، عرفان القرآن اور اہل بیت کی محبت، اہل آبا کی محبت، اصحاب کی محبت، اولیاء کی محبت، یعنی سب کچھ اس تحریک میں موجود ہے۔ اور سب سے بڑی بات اس تحریک کی جو ہے وہ علم ہے، جیسے آپ نے دیکھا یہاں بک اسٹال لگا ہوا ہے اور خواتین خریداری کر رہی ہیں، کرش لگا ہوا ہے، تو یہ بہت ایک پیاری بات ہے کہ آپ حدیث کی کتب لے کے پڑھیں۔ یہ ڈائجسٹ اور ناول اور موبائل اور سوشل میڈیا، اس سے نکل کے جب یہ خواتین ایک قبلہ یعنی شیخ الاسلام کی کتاب پکڑتی ہیں اور وہ حدیث حوالوں کے ساتھ پڑھتی ہیں، پروف کے ساتھ پڑھتی ہیں، تو پھر ان کی زیادہ محبت منہاج القرآن کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اور مجھے بہت ایک اچھا لگتا ہے جب وہ ہم سے یہاں مکتب فکر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام جو بات کرتے ہیں دلیل کے ساتھ کرتے ہیں، قرآن کی اور حدیث کی دلیل کے ساتھ۔ تو الحمدللہ یہ علم کی تحریک ہے، محبت کی تحریک ہے، اور پشاور کے ماحول میں الحمدللہ اس باپردہ ماحول میں، پشتون کلچر میں یہ خواتین آتی ہیں اور رات گئے تک بیٹھی ہوئی ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ ناظرین، اس دور میں، اس فتنے کے دور میں تمام جتنے بھی مسلک ہیں ان کو اکٹھے کرنا، ان کے ساتھ ایک ہی قسم اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنا،
یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور منظم طریقہ ہے جس کا عملی ثبوت جو ہے وہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا ابھی اس ویڈیو سے پہلے. تو یہ اس دور میں جس طرح روبینہ معین صاحبہ نے آپ سے اس بارے میں تفصیل سے بات کی کہ اس فتنے کے دور میں جہاں پہ موبائل اور اس کا کلچر ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں کتاب کا خریدنا، ٹھیک ہے جی، اس کا ہدیہ دینا اور پھر اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو پڑھنا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور اس کے لیے یہ تحریک، یہ تنظیم جو ہے یہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے. میں خود بذات خود اس چیز کا قائل ہو گیا ہوں کہ میں نے ان کی کوریج کی ہے. سیلاب زدگان کے لیے 2 بار یہ گئی ہیں اور تیسری بار بھی انہوں نے کہا ہے کہ تیسری بار بھی جو ہے ہم انشاءاللہ جائیں گے. مجھے شفاف طریقے سے صرف ایک بات کی تاکید کی تھی کہ شفاف طریقے سے ہو، یعنی جو بھی ہو بہترین طریقے سے ہو اور جو حقدار ہوں ان کو ملنے چاہیے. اس میں بہت سارے شعبے ہیں جو کہ میں آپ کو ویڈیو میں دکھا بھی دوں گا کہ یہ صرف شعبہ سیلاب زدگان کے لیے نہیں، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کی نہیں ہے، یہ مدد کرتے ہیں یتیم بچوں کی اور بہت سارے ایسے شعبے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جس میں بڑے بھرپور طریقے سے یہ کام کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. اللہ سب مل کے محبت سے پڑھیں گے. بلغ